صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ امام حاکم علیہ الرحمہ نے المستدرک الحاکم کے اندر نقل فرمایا۔ راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے ندا کرتے ہیں، دو فرشتے آواز دیتے ہیں۔ جب بھی صبح ہوتی ہے، صبح وہ ندا کیا کرتے ہیں، وہ صدا کیا لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ویل ہے مردوں کے لیے عورتوں کی طرف سے، اور ویل ہے عورتوں کے لیے مردوں کی طرف سے۔ ویل کا معنی ہوتا ہے تباہی اور بربادی، ویل کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، اور ویل جہنم میں ایک وادی کا بھی نام ہے، اور وہ اتنی سخت وادی ہے، اتنی وہاں پہ آگ ہے کہ جہنم خود بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے یہ صدا کرتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت جو بغیر حجاب کے، بے حجابانہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے ملتے بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تباہی ہے، بربادی کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ ویل یعنی جہنم کے اندر کہیں نہ چلے جائیں۔ حضرات گرامی، پردے کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اور پردے کے لیے سب سے آنکھ کا پردہ یہ بنیادی ہے۔ آنکھ پہ کنٹرول ہوگا تو بہت سارے گناہوں سے بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یعنی غیر محرم، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں کے پاس۔ تو ایک انصاری صحابی نے سرکار سے ایک سوال کیا، اور یہ بڑا ہی پیارا سوال تھا، اور آج کے ہمارے معاشرے کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ سرکار کے صحابی نے ایک سوال کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق ارشاد فرمائی، اس کا ہم آپ زبان میں دیر کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام سے انصاری صحابی نے پوچھا دیور کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحم الموت، فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی جس سے ہم کوئی پردہ تصور نہیں کیا جاتا، اور دیور کو کوئی جو ہے غیر محرم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں خیر یہ تو اس کا دیر ہے، بیٹھا ہے گھر میں۔ حضرات گرامی، جب اسلام نے، شریعت نے دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو خود سوچیں کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اور موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کے لیے وہ جو ہے تباہی اور بربادی کا سامان ہوگا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں بے حجابانہ پھریں گے، اٹھے بیٹھیں گے، ملیں گے، تو ان کے لیے وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی، موت کا سامان ہوگا۔ اور یعنی اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس طرح بغیر حجاب کے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میرے پیارے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ جو کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یخلون، کہ تم میں سے کوئی بندہ جو ہے راجلون بامرأۃ، کہ تم میں سے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ جائے، الا کان ثالثھا الشیطان، سرکار نے فرمایا ورنہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو تنہائی کے اندر بھی اسلام نے منع کر دیا۔ اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جہاں سے بے حیائی، برائی اور یا گناہ کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، درخت کو اوپر سے کاٹتے رہیں، جڑ سے ختم نہ کیا جائے، تو اسلام نے جو ہے ان چیزوں کو جڑ سے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی غیر محرم کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز، اور دوسری حدیث طیبہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی مرد بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہرگز جو ہے تنہائی میں، اکیلے پن میں نہ ہو جب تک اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو۔
تو معاشرہ ہے، رہنا سہنا پڑتا ہے، حالات معاملات کرنے بھی پڑتے ہیں، تو شرط یہ لگائی کہ ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، کچھ ایسے معاملات بن بھی جائیں۔ تو حضرات گرامی یہ بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ آنکھ کا پہ کنٹرول کرنا، اور آنکھ پہ کنٹرول تب بھی ہوگا جب پردے کے احکامات پہ ہم پوری توجہ دیں گے، اور جب انسان ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بہت سارے گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔